انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور کرنے پڑتے ہیں. یہ فیصلے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. جب بھی انسان کو کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، چھوٹا فیصلہ یا بڑا فیصلہ، تو کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، جاننے والوں سے مشورے کرتا ہے، تجربہ کار لوگوں سے پوچھتا ہے بھائی یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں کریں. بس آپ کو بزنس کرنا ہے، نئی جگہ بزنس کھولنا ہے، رشتہ کرنا ہے، بچے کا سلیبس طے کرنا ہے، سکول کا انتخاب کرنا ہے، چھوٹا کام یا بڑا کام. چھوٹا کام، گھر والوں نے پوچھا آج شام کی سبزی کیا بنانی ہے، فیصلہ کرنا ہے آپ کو. فلاں جگہ جانا ہے، جانا چاہیے یا نہیں. چھوٹے سے چھوٹا کام اور بڑے سے بڑا کام انسان جب بھی کرتا ہے تو کیا کرتا؟ تو اس وقت سوچتا بھی ہے اور دوسروں سے مشورہ بھی کرتا ہے. ساتھ میں ایک کام اور کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ سے مشورہ کرنا. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ کرنا سکھاتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کانا یعلمنا الاستخارہ کما یعلمنا القرآن. اللہ کے نبی ہمیں استخارہ ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے ہیں. استخارے کا مطلب اللہ سے مشورہ کرنا. طریقہ اس کا بالکل آسان ہے کہ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، استخارے کی دعا پڑھو اور دعا پڑھ کر کے بکو یا اللہ اس میں اگر ہماری خیر ہے تو کھول دیجئے اور اگر ہماری پریشانی ہے تو دے. استخارہ کرنے کا معمول ایمان والے کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے. استخارہ کر کے قدم اٹھانا چاہیے. بلکہ ہمارے بزرگ تو کہتے تھے اگر مجھے پڑوس کے گھر میں جانا میں پہلے استخارہ کرتا ہوں، اللہ بخرنی وقتنی، یا اللہ اگر وہاں جانا میرے لیے بہتر ہے تو جانے دیجئے اور اگر نہیں تو میں نہ جاؤں، میرا رکاوٹ ڈال دیجیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ان کے صاحبزادے نے پوچھا حضرت فلاں جگہ چلنا ہے اور میں ہاں جانا ہے. کہنے لگا حضرت رکشے میں جائیں گے یا گاڑی میں جائیں گے؟ کہنے لگا بھائی استخارہ کر لوں، استخارہ کر لوں. استخارہ کرنے کا مطلب کیا؟ آنکھ بند کر کے کہا یا اللہ جس میں بہتری ہو وہی ذہن میں ڈال دیجئے، جس میں بہتری ہو وہی ذہن میں ڈال دیجئے. ٹھیک، آنکھ کھول کے کہا، کہنے لگا بھائی رکشے میں جائیں گے. اتنے چھوٹے کام کے لیے بھی استخارہ. یا اللہ گاڑی میں جانا بہتر ہے یا رکشے میں جانا بہتر ہے؟ آنکھ بند کر کے کہ اللہ میں خبری وقت نہیں، پھر ذہن میں آیا نہیں رکشے میں جانا ٹھیک ہے. بس انہوں نے کہا رکشے میں جائیں گے، انہوں نے رکشہ منگوایا اور رکشے میں چلے گئے. تو اللہ سے مشورہ کرنے کا معمول بنانا چاہیے. جب بھی کوئی کام قدم اٹھانا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں کیا ہوگا؟ خیر ہوگا، برکتیں ہوں گی، رکاوٹیں نہیں آئیں گی. اور اگر رکاوٹ آ گئی تو اللہ کا فیصلہ ہوگا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک بڑا کام سامنے تھا، بہت ہی بڑا کام تھا وہ سامنے. اس بڑے کام کی تفصیل اس وقت نہیں بتا سکتے. 1 مہینے تک استخارہ کرتے تھے. 1 مہینے کے بعد فیصلہ سنا دیا، کہنے لگا بھائی اللہ کی طرف سے منشا نہیں ہے، اسے یہ کام نہیں کرے. روک دیا وہ کام. میرے ایک جاننے والے امام صاحب ہیں، اب تو امامت انہوں نے چھوڑ دی لیکن ابھی زندہ ہے. وہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے اور ان کا مزاج یہ تھا کہ مجھے نکاح نہیں کرنا، بغیر نکاح کے رہنا. وہاں مسجد والے ان سے اصرار کرتے رہتے تھے بھائی امام صاحب آپ نکاح کر لیں، بغیر نکاح کے مناسب نہیں ہے. وہ امام صاحب فرماتے تھے کہ نہیں مجھے کرنا ہی نہیں. میں بھی جب کبھی وہاں جاتا تھا میں بھی کہتا تھا بھائی آپ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا مجھے کرنا ہی نہیں. ان سے پوچھتے تھے کیوں نہیں کرنا ہے؟ کہنے لگا بڑی پریشانیاں ہیں. اب وہ اپنے خاندان کے کچھ لوگوں کی مثالیں دے کر کہتے تھے دیکھو اس خاندان میں یہ پریشانی، اس خاندان میں یہ پریشانی ہے اور یہ نکاح کی وجہ سے، لہٰذا مجھے کرنا ہی نہیں. ایک دفعہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری رائے ہے، یہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو، تم استخارہ کرو. تو کہتے ہیں جب مجھے نکاح کرنا ہی نہیں تو استخارہ کیوں کرنا؟ میں نے کہا میں کہہ رہا ہوں استخارہ کرو، یہ تو دین کا حکم ہے. کہنے لگا آپ ہی کرو. میں نے کہا چلو میں کرتا ہوں استخارہ. میں انہیں کے بعد ٹھہرا ہوا تھا، رات انہیں کے بعد گزاری، وہیں کھانا کھایا، عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر استخارے کی دعا پڑھی. میں نے کہا یا اللہ اگر ان کے لیے رشتہ کرنا بہتر ہے تو بہت اچھا، اور رشتہ نہ کرنا بہتر ہے تو وہی دکھا دیجئے. ٹھیک. استخارے کی دعا پڑھ کر کے سوئے. تہجد کے وقت میں نے علامہ اقبال کو خواب میں دیکھا اور علامہ اقبال شعر پڑھ رہے تھے، وجود زن سے ہے تصویر کائنات رنگ، عورت کے ذریعے سے تمہاری زندگی میں رنگ آ جائے گا. تو میں نے اسی وقت تہجد تو ان کو اٹھایا. میں نے کہا مولانا صاحب استخارے کا جواب آ گیا، اٹھ جاؤ. چنانچہ وہ اٹھے. کیا ہو گیا؟ میں نے کہا استخارے میں آ گیا، نکاح کرنا ہے اب. آج اس کے 5 یا 6 بچے ہیں اور زندہ ہیں ابھی ماشاءاللہ. غرض یہ کہ یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے. دوائی کھائیں گے تو اس کے اثرات ہوں گے. تو اس طرح سے اللہ کے نبی ہم کو استخارہ سکھایا. استخارے کی دعا یاد ہوگی تو پڑھ، اور یاد نہیں ہوگی تو کتاب سے دیکھ کر کے پڑھے. جب بھی کوئی مسئلہ ہو کیا کرنا ہے؟
مشورہ کرنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، جاننے والوں سے پوچھنا ہے، جن کو تجربات ہیں ان تجربات والوں سے فائدے اٹھانے ہیں، اور ساتھ میں پھر اللہ سے بھی مشورہ کرنا۔ اللہ سے مشورہ کرنے کو کہتے ہیں استخارہ۔